بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، یہ کتاب ہے یاسمین مجاہد کی۔ آگے پارٹ نمبر 22، حیاتیاتی۔ انسانوں کا حیاتیاتی عنصر ہمارے جسم، اعضاء، کیمیائی مادوں، ہارمون اور عصبی ریشوں، نیورو ٹرانسمیٹر، مثلاً ڈوپامائن، سیروٹونین پر محیط ہوتا ہے۔ اگر اس عنصر میں کوئی خرابی ہو جائے تو اس کا نتیجہ درد کی صورت میں نکلتا ہے، اور اگر اس درد کا علاج نہ ہو تو لا محالہ اس کا نتیجہ اذیت کی صورت میں نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر تھائرائیڈ میں ہونے والی خرابی کا نتیجہ مزاحمل کر دینے والے ڈپریشن اور کمزوری کی صورت میں نکلے گا۔ انسانی جسم کے حیاتیاتی عنصر کو آکسیجن، خوراک، پانی اور کسی کمی بیشی کے نتیجے میں اس کی تلافی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعضاء، کیمیائی مادے، ہارمون وغیرہ بالکل درست طور پر چلنے چاہیے، اور اگر ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اسے لازماً ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ روایتی طور پر ڈپریشن کا علاج کرنے کے لیے توجہ صرف انسانوں کے حیاتیاتی عنصر کی جانب مرکوز رکھی جاتی ہے، اور اس کا بھی ایک ذیلی درجہ بندی پر۔ جو لوگ شدید جذباتی یا نفسیاتی درد کا شکار ہوں، مثلاً ڈپریشن، اضطرابی اعصابی خلل میں انہیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ دماغ میں ہونے والا کیمیائی عدم توازن ہے۔ یقیناً کیمیائی عدم توازن وجود رکھتے ہیں، تاہم یہ وضاحت کہانی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر ہارورڈ میں ہونے والی ڈاکٹر ڈرونگ کرش کی ایک تحقیق سے یہ چیز سامنے آئی کہ صرف نیند کے نمونوں میں بہتری لا کر ہی ہیملٹن اسکیل پر ڈپریشن میں 6 پوائنٹ کی بہتری آ سکتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں افسردگی دور کرنے والی کیمیائی دواؤں، کلینیکل اینٹی ڈپریسنٹس سے آنے والی بہتری کی اوسط 1.8 ہے۔ یعنی جو ڈپریشن کے خلاف کام کرتی ہے ان دوائیوں سے بہتری 1.8 آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیمیائی عدم توازن کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے پایا جانے والا نقطہ نظر بہت زیادہ غیر معمولی ہے، حتی تک کہ خود حیاتیاتی دائرے میں بہت سے اور عوامل ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً بری خوراک، انتڑیوں میں سوزش، نیند کی خرابی، بعد از حمل ہونے والی تبدیلیاں، تھائرائیڈ، غدود میں ہونے والی خرابی، وٹامن ڈی اور B12 کی کمی، اور پھر اس کے باوجود بہت سے علاج سادگی سے انسانی وجود کو کسی ایسی مشین کی مانند ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جس کا کوئی پرزہ ٹوٹ گیا ہو۔ مریضوں کو اکثر آگاہ کیا جاتا ہے کہ ان کے دماغ میں ہونے والی کسی خرابی کی وجہ سے درست کیمیائی مادے پیدا نہیں ہو رہے۔ دماغی صحت کے بارے میں روایتی حیاتیاتی طریقہ کار میں اکثر انسانی جسم کے صرف اسی ایک عنصر کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور اسی لیے اکثر اوقات اس درد کی ممکنہ حقیقی بنیادی وجوہات نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ قریبی نظری کا یہ رویہ عموماً جذباتی درد کی علامات کو بحث کرنے یا صرف انہی علامات کا علاج کرنے تک محدود ہوتا ہے، اور یہ بنیادی جڑ کا علاج نہیں کرتا۔ نفسیاتی ادراکی۔ انسانی وجود کے نفسیاتی یا ادراکی عنصر سے مراد ہماری سوچ، ہمارے خیالات کا نمونہ، انتسابی انداز اور دنیا کے بارے میں ہماری ذہنی اسکیموں کا طریقہ کار ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ طریقہ کار ہے جس کی مدد سے ہم خود کو اور دنیا کو دیکھتے ہیں، اور وہ طریقہ کار جس کی مدد سے ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ عنصر لازماً صحت مند ہونا چاہیے، وگرنہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ دردناک اور اذیت کا باعث بنے گا۔ عالمی شہرت یافتہ معالج ٹراما ماہر ڈاکٹر گبور مہینے کے مطابق
کے مطابق ذہنی اور جسمانی صحت کے مابین ایک براہ راست تعلق ہے۔ انہوں نے ADHD، تناؤ، ترقیاتی نفسیات اور لت کے متعلق معاملات میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جذباتی تناؤ کا براہ راست تعلق کینسر سے لے کر خود کار مدافعت اور بہت سی دوسری دائمی جسمانی بیماریوں سے ہوتا ہے۔ دماغ اور جسم کے وہ نظام جو جذبات پر کارروائی کرتے ہیں وہ ہارمونی آلات اور اعصابی نظام سے بہت قریبی ربط کے حامل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر یہ مدافعتی نظام سے جڑے ہوتے ہیں۔ دماغ و جسم کے مابین موجود رشتے ہارے ڈاکٹر مہینے کی جانچ پرکھ کی کتاب وین دا باڈی سیز نو میں شامل ہے۔ صدمے کی ایک نسبتی اصطلاح سمجھا جا سکتا ہے ایسا تصور جو کسی بیرونی وقوع کو اس کے مخصوص نتائج کے ساتھ اندرونی نفسیاتی حقیقت سے جوڑتا ہے۔ یونیورسٹی آف وسکونسن میڈیسن کے پروفیسر آرنلڈ کوپر کے مطابق نفسیاتی صدمہ ایسا کوئی بھی نفسیاتی وقوع ہو سکتا ہے جو اچانک اس صلاحیت کو لاچار کر دیتا ہے جو حفاظت کے کم سے کم احساس انضمام برقرار رکھنے کی صلاحیت سے مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اضطراب اور بے چارگی میں یا اس کے لاحق ہونے کے خطرے میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور نفسیاتی تنظیم میں ایک دیر پا تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ غیر مندمل صدمہ اکثر غیر صحت مند اورا کی نمونوں اور ذاتی تصورات کا سبب بنتا ہے۔ کسی بھی جسمانی زخم کی مانند جذباتی زخموں کو بھی علاج اور شفا یابی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ مزید اور اذیت کا باعث نہ بنے۔ سننے کا شکریہ۔